اگے کچھ بھی نہیں محال ہاتھاں دے وچ برکتاں کمال سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال ہاتھاں دے وچ برکتاں کمال اے چاوے سونا پتھراں تو بھی اے کلم پڑھا جاندا مدینے والا آمنہ دلال اے لگیاں مٹھا جاندا مدینے والا۔ قرآن مجید قرآن رشید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان فرماتے ہوئے جیسا کہ پورا قرآن حضور علیہ السلام کی شانوں اور حضور کی رفعتوں بلندیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان، تاکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آئی، برہان من ربکم، رب کی طرف سے تمہارے پاس، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور واضح کر دینے والا نازل فرمایا۔ حسین عزیز کا اس مقام پر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے، دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک برہان اور ایک نور مبین۔ مبین کا مطلب بیان کرنے والی، کھلی، روشن، واضح، نور کا مطلب نور ہی ہے۔ یہاں نور سے علماء کرام مختلف معنی مراد لیتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد کتاب ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اے یعنی نورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہاں نور سے مراد تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مراد ہے۔ اور پیچھے جو لفظ ذکر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان، تاکہ اللہ تعالی کو برہان آئی۔ برہان کا مطلب کیا ہے؟ برہان کا مطلب علماء نے دلیل ذکر کیا ہے۔ دلیل انگلش میں اس کو ایویڈنس بھی کہتے ہیں، ریفرنس بھی کہتے ہیں، ڈیفینڈ کرنا بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بات کو کرنے کے بعد اس پر جو دلیل دی جائے اسے سچا ثابت کرنے کے لیے جو ہم ادھر ادھر سے مواد اکٹھا کرتے ہیں اسے دلیل کہا جاتا ہے، برہان کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ معنی کس انداز سے قرآن نے ذکر فرمایا۔ قرآن چونکہ فصاحت اور بلاغت سے بھرا کلام ہے، قرآن دور اندیشی کی، مستقبل، فیوچر کی باتیں کرتا ہے تاکہ کسی کے جو ہے وہ ذہن کے پردے اگر بند ہوں بھی سے تو کھل جائیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پر رب نے مہریں لگائی وہ تو کوئی نہیں کھول سکتا، لیکن قرآن جو ہے the full code of life، مکمل ضابطۂ حیات جو ہر انسان کی جو ہے وہ ہدایت کا سامان ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، تحقیق اللہ کی طرف سے، اے لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان آئی، دلیل آئی۔ اب کیا معنی دلیل پہ جان کریں گے، کس انداز سے کریں گے؟ میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، مثال دے کے، کیونکہ قرآن کا بھی اعجاز ہے، قرآن کا بھی طریقہ ہے، قرآن کا بھی اسلوب ہے مثال کے ذریعے بات سمجھانا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ برہان کو ذکر فرمایا۔ کس کو ذکر فرمایا؟ تھوڑا سا بولے میرے ساتھ، کس کو ذکر فرمایا؟ لفظ برہان کو۔ معجزہ قرآن کے اندر نہیں ملے گا، لیکن قرآن کے اندر آپ کو آیات کا لفظ ملے گا جس کا معنی نشانی ہوتا ہے اور پھر معجزہ بنتا ہے، یا پھر آپ کو برہان کا لفظ ملے گا جس کا مطلب بھی معجزہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے صرف تاکہ بات اچھے طریقے سے کھل کے سمجھ آ جائے، ہمارے پاس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نمائندہ آتا ہے، کوئی اہلکار آتا ہے، وہ آ کر گورنمنٹ کا ہمیں کوئی فرمان پڑھ کے سناتا ہے، حکومت کی کوئی بات بتاتا ہے، تو ہم سب سے پہلی بات کریں گے بتا ہم کیسے مانیں کہ تو حکومت کا نمائندہ ہے؟ سب سے پہلے اس کو دلیل مانگیں گے نا، بولیے ذرا
دلیل مانگیں گے. کیا مانگیں گے؟ اسے پوچھیں گے کہ تو کہاں سے حکومت کا نمائندہ ہے، کس طرح سے لگتا ہے. اس کی ایک صورت اس کی یونیفارم ہو سکتی ہے، جو اس نے یونیفارم پہنی ہو، یا اس کے کندھے پر لگا بیگ جو ہے اس کے رینک اور اس کے عہدے کو واضح کر رہا ہوگا، یا پھر حکومت کی طرف سے جو فرمان جو پروانہ ملا ہوگا وہ پروانہ ہمیں بتائے گا کہ یہ بندہ نمائندہ ہے حکومت کا. یہ بندہ نمائندہ کس کا ہے؟ حکومت کا. اب حکومت کی طرف سے آنے والے نمائندے کو ہم چیک کریں گے، دلیل اس سے پوچھیں گے، اس سے ریفرنس لیں گے، بھائی بتاؤ تم کس طرح سے حکومت کے نمائندے لگتے ہو. وہ اپنی یونیفارم دکھائے گا، بیگ دکھائے گا، حکومت کی طرف سے بھیجا ہوا جو فرمان ہوگا وہ دکھائے گا، جس کے بعد ہم جو وہ کلیئر ہوں گے کہ واقعی یہ حکومت کی طرف سے پیغام ہے. اللہ کے نبیوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء تک ہر نبی نے اللہ کا پیغام دنیا والوں کو پہنچایا. الٹیمیٹلی ضروری ہوا کہ لوگ نے سوال کیا. ہر نبی کا زمانہ لوگ نے کہا بتاؤ تم کیسے اللہ کے نبی ہو. لیکن میں نے بتایا کہ جب بھی ہم کوئی نئی بات کرتے ہیں اور بات تگڑی ہو اور بات وزن والی ہو تو بندہ پھر دلیل پوچھتا ہے. تو لوگوں نے سوال کیا بتاؤ بھائی تم کیسے اللہ کے نبی ہو. تو ہر نبی کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا. اب یہاں پر واضح میرا کہ معجزہ کیا ہے، میں تھوڑا سا معجزے کی تعریف کروں اور پھر آگے لے کر چلوں تاکہ بات کھل کر کے سمجھ آئے. معجزے کا مطلب ہوتا ہے جو لغوی معنی ہے عاجز کر دینا. معجزے کا لغوی معنی انسانی عقل کو معجزہ عاجز کر دیتا ہے. عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. انسان اس کو کلیئر دیکھ رہا ہوتا ہے تو انسانی عقل کو وہ عاجز کر دیتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو کر رہا ہوتا ہے اللہ کا نبی، اس جیسا کام کوئی اور کرنے سے بھی عاجز ہوتا ہے، اور اس کو نہیں کر سکتا، صرف اللہ کا نبی کر سکتا ہے. تو اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے. ہر نبی کو اللہ نے معجزہ دیا. اور پھر یہ بات ذہن میں رہے ایک فطرت ہے. ایک کیا ہے؟ فطرت. جیسا کہ نیچرلی کائنات بنی ہے، پہاڑ اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنائے. ایک ہے زمین و آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ فطرت ہے، یہ پہلے سے بنے ہیں. قرآن کے اندر قرآن کہتا ہے الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض. قرآن کریم کے اندر اللہ نے سورہ فاطر نازل فرمائی، اور اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے ایک صفت ہے فاطر، بنانے والا، پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا. تو فرمایا کہ ایک فطرت ہے. فطرت کیا ہے؟ آسمان کا پیدا کرنا. فطرت کیا ہے؟ چاند کا پیدا کرنا. اب معجزہ کیا ہے؟ سونے نے ہاتھ اٹھایا تو دو ٹکڑے فرما دیے. ایک فطرت ہے، ایک معجزہ ہے. تھوڑا سا ڈفرنس ہے اس کے اندر. فطرت جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے، فطرت کیا ہے؟ پتھر ہے. سرکار کے صلوات و سلام نے پتھر کو اشارہ کیا، پتھر قدموں کے اندر آ گیا. فطرت جو ہے وہ جو رب کی بنائی ہوتی ہے. معجزہ جو ہے اس کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ نئے سرے سے نہیں ہوتی ہے، اسی فطرت سے ہوتی ہے. جیسا کہ میں ایک اور مثال سے آپ کو بات سمجھاؤں. اللہ کے نبی حضرت سیدنا صالح علیہ السلام قوم نے جو بڑے تگڑے انداز سے اپنی طرف سے بڑی ہمت کر کے، محنت کر کے ایک لمبی چوڑی ڈیمانڈ رکھی. میں لو بھائی اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اگر آپ نبی ہیں سچے تو دکھائیں ہمیں معجزہ، دکھائیں ہمیں نشانی بھی. آپ کیسے اللہ کے نبی ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ رب ہے، وحدہ لا شریک ہے، زمین و زمان کا بنانے والا ہے. ظاہر سی بات ہے جو اتنے بڑے رب کی بات کرتے ہو تو رب اگر چاہے گا تو پھر یہ کام بھی کر پائے گا. اپنی طرف سے بڑا تگڑا کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی آؤ پتھروں کے قریب چلتے ہیں. ایک بڑا سا پتھر ہوگا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر تم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اس پتھر میں سے ایک اونٹنی نکالنی ہے جو جوان بھی ہو، حاملہ بھی ہو، پیٹ کے اندر بچہ ہو، وہ اونٹنی آپ نے نکالنی ہے. اگر آپ
نکال پائے تو ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مان جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں دیکھو میں تو رب کا پیغام لے کر آیا ہوں، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں آؤ پریشان تو وہ ہے جس کے پیچھے کوئی نہ ہو، میں تو رب کا بھیجا گیا ہوں۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، میرا رب وہ ہے جو زمین و زمان کو بنانے والا ہے۔ آپ قریب گئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اب پتھر پہلے موجود تھا، یہ پتھر فطرت ہے، اس پتھر سے آپ معجزہ کر رہے ہیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے جوان اونٹنی حاملہ اس پتھر سے نکال کر کے لوگوں کے سامنے فرما یہ معجزہ ہوا۔ تو ایک وہ فطرت جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، وہ نبی وہ چیزیں نئے سرے سے نہیں بنا سکتا، ہاں رب چاہے تو وہ ہو سکتا ہے، لیکن انہی چیزوں پر جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام پتھر موجود تھا، فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب قوم نے عرض کی سنیا مہربانی فرماؤ پانی کا اہتمام فرماؤ، پتھر موجود تھا، آپ نے اپنا عصا مارا، بس عصا مارنے کی دیر ہوئی اللہ نے پانی کے 12 چشمے جاری فرما دیے، پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ تو یہ ہوا معجزہ، فطرت پتھر پہلے تھا، معجزہ کیا ہوا؟ اس پتھر پر جو ہے وہ ڈنڈا لگنے، حالانکہ عام طور پر ہم اگر کوئی لاکھ ڈنڈے بھی مارے تو ہمارے لگنے سے کوئی پانی نہیں نکلے گا، ہاں اس کے لیے پاور چاہیے اللہ کے نبی کی۔ اب تیسری بات، ایک تو فطرت جو پہلے سے بنی ہے، معجزہ جو اللہ کے نبی کے ہاتھ پر سرزد ہوتا ہے، دنیا کے سامنے آتا ہے، عقل نہیں مانتی لیکن نبی کر کے دکھاتا ہے۔ تیسری بات جادو ہوتا ہے، جس کو لوگ بعض کا ملا جلا دیتے ہیں، وہ دیکھیں جی فلاں جادوگر، تو یاد رکھیے جادو اور معجزے کے اندر فرق ہے۔ فطرت اور معجزے کے اندر فرق یہ تھا کہ فطرت پہلے سے بن چکی ہے، معجزہ اسی چیز پر جو ہے وہ وارد کیا جاتا ہے۔ معجزے اور جادو کے اندر فرق یہ ہے کہ جادو عارضی طور پر ہوتا ہے، آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو معجزہ ہوتا ہے اللہ کا نبی جب تک چاہتا ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے، اب فرعون نے جو ہے وہ اپنے جادوگروں کو کہا لو بھئی کرو جادو، جادوگروں نے جادو کیا، رسیاں جو ہے وہ سانپ بن گئی۔ اب فرق میں بتا رہا ہوں کہ جادو عارضی ہوتا ہے، اس کی لمٹ ہوتی ہے، لیکن معجزہ وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے رب کی بارگاہ میں توجہ کی، رجوع کیا، بارگاہ اب کیا کروں، میں یہ جو تمہیں ید بیضا عصا دیا ہے، میں کہ اپنا عصا استعمال کروں، تو آپ نے اپنے عصا کو میدان کے اندر پھینکا، وہ اژدہا بن کر سارے جادوگروں کی جادوگریوں کو کھا گیا۔ وہ جادوگر جو جادو چلا چکے تھے وہ اس کو ختم کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے کلمہ حضرت موسیٰ کو کس نے پڑھا؟ ان جادوگروں نے پڑھا۔ حضرت آپ آئے کہ دشمن سامنے والا ہی آپ کو مان جائے، حالانکہ دشمن نہیں مانتا ہوگا، تو جادوگروں نے دیکھا کہ یہ ہمارے جادووں جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عصا ایسا ہے اگر پتھر پر مارے تو پانی نکل آتا ہے، اگر میدان میں پھینکے تو اژدہا بن جاتا ہے، اگر زمین پر بچھائیں تو کھلا بن جاتا ہے، آپ کو بھی ٹیک لگانا چاہیں پیچھے رکھیں تو تکیہ بن جاتا ہے، اگر اس کو اوپر کریں تو جہاں تک اس کو لے جائیں چلا جاتا ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی یہ جادو نہیں ہے بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ تو آپ سمجھ آئی بات کو، معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عقل کو عاجز کر دینا، عقل کو جس سے عقل جو ہے وہ سمجھ نہ پائے، عقل سمجھنے سے قاصر ہو لیکن ہو جائے۔ تو سارے ذکر اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے معجزہ دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے معجزہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے معجزہ دیا، صالح علیہ السلام اللہ نے معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام معجزہ دیا، مٹی کے پرندے بناتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، اڑ کے چلے جاتے ہیں، لا علاج مریضوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام معجزہ عطا کر دیا، لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، جب باری نبیوں کے تاجدار کی آئی، میں کہ سونیا آدم
آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کو جتنے بھی معجزات عطا کیے تھے، سب کو کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، کسی کو چار، کسی کو پانچ، زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے تھے. لیکن جب باری آمنہ دے لال کی آئی، فرمایا کہ اللہ کی سرداب کرم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان کو انسان ہے. سب سے لے کر پاؤں تک سرکار کو معجزہ ہی معجزہ بنا کر دے. سرکار کا اٹھنا بیٹھنا کلام گفتگو کرنا یہ وقت کے دامن کے اندر کمی ہے، ورنہ میں حضور علیہ السلام کے ایک ایک جو ہے وہ جسم کے اعضاء پر آپ کو احادیث ایسی سنا سکتا ہوں الحمدللہ کہ جو اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثال شانوں سے نواز کر دنیا میں مبعوث فرمایا. اگر کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا تو کسی نے کہا نا کہ ہم تو اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. حالانکہ کوئی کسی کو محبوب نہیں دیتا، اللہ نے اپنا محبوب ایمان والوں کو عطا فرمایا. رسول اللہ کی مبارک زندگی اور پھر میں آپ کے بعد سامنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات کو میں عرض کروں. ایک لمبی داستان ہے اور جو ہے وہ زبان بیان کر کے متاثر ہے، کیونکہ میرے نشاط جیسے کہ کوئی مثل نہ ڈھونڈنا نہیں. میرے نشاط کیونکہ سید آتا تھا، ناصر حسینی سید تھا. ہم جو بات ایسے ہی ہمارے جو ہے وہ ہم آ کر بیٹھ گئے، اللہ تعالیٰ ہماری جھوٹی زبان کو سچ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری بناوٹوں کو بہتر کر دے. پیر میرے نشاط فرماتے ہیں کوئی مثل نہ ڈھونڈنا دی، چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں ہو بولنا. یہاں میں کیا بولوں جیسے صدیق کو عمر نہیں بولا، جیسے عثمان کو علی نہیں بولے. سرکار علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال معجزات عطا فرمائے. آپ کے جسم کا ہر عضو اللہ نے جو ہے اس کے اندر معجزہ، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا گفتگو کلام زبان کا معجزہ دیکھیں. سب سے بڑا معجزہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سراتے بیٹھ جاتے رسول علیہ السلام کی ہر بات کو لکھتے. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن. ایک دن ہوا تو انہوں نے وہ جو لکھتے تھے نا سرکار علیہ السلام کے مبارک عمل کو لکھنا چھوڑ دیا. حضور نے فرمایا کہ میرے صاحب کیا ہوا؟ لکھتے تھے تو چھوڑ دیا. یا رسول اللہ، وہ ایک صحابی نے منع کر دیا کہ سرکار علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی میٹھے انداز میں. ہر بات کو نہ لکھا کرو، وہ بات لکھا کرو جب سرکار محبت کے انداز میں ہوں، مسکرا رہے ہوں. جب اتنی بات ہوئی تو سرکار علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. جلال سے فرمایا فوالذی، مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے رب کی جس رب کے قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے. میری زبان سے کوئی غلط جملہ نہیں نکلتا، جب بھی نکلتا ہے رب کا کلام ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سونا جدو بھی بول گئے، سوچا میں جنرے کھول گئے، جب بول گئے منہ بول گئے، ہیرے تے موتی رول گئے. اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، جب بھی میری زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے یا وہ قرآن پڑھتا ہے یا حدیث غلط جملہ نہیں نکلتا. اور آپ اٹھا کے دیکھیں سرکار کا 63 سالہ دور، میری زندگی کا آپ کی زندگی کا ایک دن بلکہ 1 گھنٹہ لے لیں. اگر 1 گھنٹہ میرے ساتھ بیٹھے تو آپ کو بہت ساری سینکڑوں جو ہے وہ میرے اندر خامیاں نظر آئیں گی. آپ جب اٹھ کے جائیں گے تو سوچ کے جائیں گے لے میں تو کوئی اور سمجھا سی بندہ تے اور نکلا ہے. لیکن 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک بات بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، ایک لمحہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے اندر کوئی ایسی بات جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو. سرکار کا ہر عمل پہلے سے ارادہ ہوتا ہے، جس کی ہر بات وحی خدا جو بھی بولتے حسین سید رسول علیہ السلام کی زبان کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ قرآن ہے. رہتی دنیا تک رہے گا. اور قرآن خود کہہ رہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی 80 دے، حفاظت کرنے والے بھی 80۔ سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن کی صورت کے اندر تو سارے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر معجزات، میں کن کن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معجزات میں سے اگر سب سے پہلے زبان کو تو پھر قرآن ہے، یعنی بول کر معجزہ، اور پھر آگے چلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک، میری بھی آنکھ ہے، آپ کی بھی آنکھ ہے۔ اچھا بات سمجھانے کے لیے ہم یہاں سے دیکھتے سامنے دیوار ہے، دیوار سے آگے نظر آ رہا ہے، بولیے ذرا، دیوار سے آگے نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیں دیوار کو کی طرف نظر آ رہا ہے کچھ نہیں؟ بس ہماری لمٹ ختم ہو گئی۔ اچھا چلے دیوار ہم چلے گئے، ہم یہاں سے کھڑے ہو جائیں باہر مین روڈ پر، یہاں سے نظر کریں، ممکن ہے ہمیں بسی موڑ سے کھڑے کھڑے میٹرو ٹرین نظر آ جائے، ممکن ہے بعض اباب کی نظر ویک ہوگی، ان کو نظر نہیں آئے گی۔ چلے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، آپ کو زیادہ سے زیادہ 5 کلومیٹر تک نظر آئے گا۔ چلے اس سے آگے نظر 10 کلومیٹر، 10 کلومیٹر سے آگے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ایسا ہی ہے نا، کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آئیے ذرا نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، لکھنے والے امام بخاری ہیں، کتاب کا نام بخاری شریف ہے، سرکار کا شہر مدینہ ہے، سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ بولیں گے، سرکار نماز کی عادت کے اندر صحابہ فرماتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیں نا میں اور آپ بھی محبت کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں اتنی شان بیان نہ کریں، اتنی شان بیان نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار مدینہ کی مسجد نبی شریف کے اندر کھڑے ہیں، نماز استسقاء ادا فرما رہے ہیں، ہم نے حالت نماز میں دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں سرکار نماز ادا کریں، 80 سرکار کے پیچھے فرمایا کہ نماز کی اللہ کی پڑھ کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تو آنکھ کہاں ہونی چاہیے؟ دل یہ کہتا ہے، زبان یہ کہتی ہے، عقل یہ کہتا ہے کہ نگاہ جو ہے وہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ صحابی کہتا ہے نہیں، تہاڈی نگاہ سجدے کی جگہ ہوے تے ہوے، ساڈی نگاہ چہرے مصطفیٰ تے رہتی ہے۔ ادائے دین سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اور یہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز کے اندر قیام میں کھڑے ہیں، اور سرکار نے اپنا پاؤں مبارک آگے بڑھایا۔ اب ایک ایک عمل کو صحابہ دیکھ رہے ہیں، کاپی کر رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہوتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو صحابہ نہ کرتے، سرکار منع فرما دیتے یہ کیا کر رہے ہو، اس کو کیوں آگے بیان کر رہا نہیں بیان کرنا۔ صحابہ کہتے میں نے دیکھا سرکار نے اپنا پیر مبارک پاؤں مبارک آگے بڑھایا۔ اب اتنی بات اور اگلی بات ہمارے سرکار نے اپنا سونا ہاتھ ید اللہ والا ہاتھ آسمان کی طرف چکے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے جیسا آپ کو بتایا نظر ہماری جا سکتی ہے 5 کلومیٹر تک، چلے جی لگا لیں 10 کلومیٹر تک، جائے گی 10 کلومیٹر تک، ان کے ہاتھ تھے میرے ہاتھ کی لمبائی زیادہ 2.5 فٹ بنے گی، چلو جی 3 فٹ لا لو، کیا آپ کو بہت نہیں اگر کوئی لمبا کسی سے بات ہو 5 فٹ تو آئے گا، ایسا تو بات نہیں ہو سکتا۔ اب سرکار حالت نماز میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، زیادہ سے زیادہ 5 فٹ جائے گا، نظر جاتی ہے 10 کلومیٹر تک، صرف سمجھانے کے لیے جاتی ورنہ کوئی نہیں ہے، تاکہ کوئی جو ہے وہ یہ نہ کہے وہ تھوڑا بتا دیا۔ 10 کلومیٹر نظر لگا لے، 5 فٹ جو ہے وہ ہاتھ اوپر لگا لے۔ صحابہ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، ہم نے عرض کی سونے مدینے دیا تاجدار 80 لے گیا، تو اسی نماز کی حالت کے اندر اپنا پیر آگے رکھے پھر ہاتھ، اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے بابو نے جڑی گل فرمائی اور گل سرکار نے منع کی، او صحابہ تم کو نماز پڑھتے مجھے دیکھ رہے تھے، نہ مجھے تو نہ دیکھا کرو، رب کو دیکھا کرو، تم رب کی نماز پڑھ رہے ہو۔ میرے بابو مسکرا کے فرما رہے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ اگر یار کا خیال نہ ہے تو نماز ہوندی نہیں۔ اور اس نے ذکر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے میرے صحابہ جب تسی دیکھیا ہے جناب والا حالت نماز کے اندر اپنے پیر مبارک لگے فرمایا انی اريد الجنہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں جناب والا مسجد نبی کے اندر کھڑے ہو کے میں جب تسی دیکھیا میں اپنا پیر اگے کیتا ہے، جب پیر اگے بتایا ہے میں اپنا سر آسمان کی طرف جھکیا ہے، انی اريد الجنہ، میں رب دی جنت نو ویکھیا ہے۔ اور اس نے ذکر علماء
فرمایا یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال، 500 سال کا فاصلہ پہلے آسمان تک، پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تک کا فاصلہ پھر 500 سال، 7 آسمانوں کا فاصلہ 3500 سال ہویا، پھر پہلے تو لے کے ادھر تک 4000 سال کا فاصلہ، اور جنت کی تھے رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انہا جنت المأوا، فرمایا جنت المأوا کتھے ہے، فرمایا جتنے 7 آسمان ختم ہوتے ہیں، جتنے سدرۃ المنتہا ختم ہوتی ہے، اس تو اگے رب دی جنت شروع ہوتی ہے۔ سرکار دی آنکھ دا کمال دیکھو، ساری آنکھ جاندی ہے سامنے دیوار ویکھنا ختم ہو جاندی ہے، یا زیادہ سے زیادہ چند کلومیٹر جائے گی، لیکن نگاہ مصطفیٰ دا کمال دیکھو۔ سرکار فرماندے نے میں مدینہ دے اندر کھڑے ہو کے رب دی جنت میں بھی آوے دا، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار فرماندے نے امام بخاری نے بخاری کے اندر لکھا، دیگر کتب حدیث کے اندر سرکار فرماندے میں جناب والا جنت کے اندر انگوراں دے گچھے نوں لٹکدا ویکھیا، میں جدوں میں لٹکدا ویکھیا میں جناب والا اپنا ہاتھ بڑھایا، ہن ایک جناب والا نظر ہے جڑی 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر تک جاندی ہے، لیکن باس سرکار دے ہاتھاں دا کمال دیکھو۔ سرکار فرماندے میں اپنا ہاتھ انگوراں دے گچھے دے اندر پایا، جدے ہاتھاں دا کمال ہوے 4000 سال دا فاصلہ طے کر کے رب دی جنت دے اندر جائے، دسو دی نظراں دا کمال کتنا ہے نا، نظراں دا کمال سارے نبیوں نوں معجزات عطا فرمائے، لیکن فرمایا کہ سونیاں تانوں بغیر پردے دیدار عطا فرمائے۔ سرکار فرماندے میں جناب انگوراں دے گچھے دے اندر ہاتھ پایا، اگر گچھا لے کے زمین تے رکھ دیندا تسی قیامت تک کھاندے رہندے ختم نہ ہوندا۔ پھر میرے دل دے اندر خیال آیا، میں دل دے اندر خیال کیتا یا اللہ میں گچھا نہیں لے کے جانا، بس دعا کرنی ہے مولا میری امت نو جنت عطا فرما۔ بریلی دا تاجدار بولیا تو بڑا ہی سونا بولیا، فرمایا تم سے جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو۔ حضرت امام اہل سنت نے انہاں لوگوں نوں جڑے کہندے جنت مانگے جی جنت مانگے جی جنت مانگے، فرمایا او جنت میری کہرے لیکھے تے جتھاں تو بھی نظر نہ آویں، غلام فریدا مینوں رکھے اتھائی جتھاں تو بھی پھیرا پائے۔ میں ساتوں جنت نہیں چاہیے تیری جنت سرکار دی مخالفت یا سرکار دی دشمنی یا سرکار دی بے ادبی والی ہوئے، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کی جنت، سرکار کی مبارک آنکھوں کا کمال دیکھو۔ اور پھر کون بات کرے، معجزہ یہ تھا کہ انسانی عقل کو عاجز کر دیا۔ اب صحابہ نے اتنا سنیا نہیں وہ جنت تو اتنی دور ہے 4000 سال کا فاصلہ، سنے کہہ دیکھیے چلو دیکھ بھی لئیے کہ پھر حق کس طرح بڑھایا ہے۔ صحابہ کا یہ ایمان تھا، سونا جدو بھی بول گئے، سوچاں دے تالے کھول گئے، جد بول گئے منہ چول گئے، ہیرے تے موتی رول گئے۔ یہ زبان وہ ہے جو وہی خدا بنتی ہے، یہ ہاتھ ایسے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکرمہ بن ابو جہل، وقت کے دامن کے اندر کمی میں جلدی سے آپ کے سامنے عرض کروں، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا سرکار کی بارگاہ میں جائے، سرکار کا سفر دے سانتے درمیان کے اندر جناب اللہ پانی پہندا سی، دریا نہر پہنی سی، سرکار کا خیمہ ادھر لگ گئے، اکرمہ آ گیا، صحابہ جی سنے اکرمہ آ رہے ہیں، ابو جہل کا پتر ہے، سرکار فرمایا کہ آیا نہیں کہ لایا گیا ہے، قسمت دل سبحان اللہ۔ میں اکرمہ آ گیا، اکرمہ آنے لگا سرکار کی بارگاہ سنے تسی معجزہ بھی کھاندے ہوتے، تہاڈا ہاتھ تہاڈا معجزہ تہاڈے نال والا اکھ دے اندر اتنا کمال ہے،
کہ اللہ بے جانوں جان عطا کر دے رہا ہے. سونیا مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ تے او سامنے دریا کا پتھر وہ پتھر کے تیردا آ جائے گا. میں یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات دیکھی. پتھر ابرم کا بنایا ہوا، یہ فطرت تھی کہ پتھر ہے. معجزہ کیا تھا کہ سرکار نے اس پتھر کو بول کر فرمایا. سرکار نے بول کر فرمایا، ہمیں سرکار نے اس پتھر کو آواز دی، ہمیں اے پتھر آ جا تم سرکار پہ بول. اکرمہ بن ابو جہل سرکار دی بارگاہ کے اندر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب والا پتھر کو بول کے فرمایا. اب یاد رکھنا، کسی کو بلانے کے لیے، کسی تک آواز پہنچانے کے لیے، کسی کو اپنا درد سنانے کے لیے، آواز سنانے کے لیے کم از کم اس انسان کے اندر دل و دماغ کا ہونا ضروری ہے. اگر دل ہوئے گا تو سمجھے گا، دماغ ہوئے گا تو حرکت ہوئے گی. اچھا دل بھی ہو گیا، دماغ بھی ہو گیا. اب دل اور دماغ کے ہونے کے بعد اس انسان کے اندر کانوں کا ہونا بھی ضروری ہے. میں کان ہوں گے تو سنے گا، جب سنے گا پھر دل میں پہنچائے گا، دل میں سے دے گا جناب والا اس انسان دے دماغ نو. دماغ تو میں سے چلتا چلتا پیروں تک جائے گا، پیر چل پائیں گے. اور پتھر پہ بے زبان بھی ہے، بے عقل بھی ہے، بے دل بھی ہے، بے دماغ بھی ہے، بے کن بھی ہے، بے آنکھ بھی. آنکھ بھی کوئی نہیں، آنکھ بھی کوئی نہیں، کان بھی کوئی نہیں، دماغ بھی کوئی نہیں، دل بھی کوئی نہیں. لیکن سرکار فرمایا اے پتھر آ میری بارگاہ کے اندر. اور جس طرح سرکار نے جناب والا بلایا، صحابہ کہنے اسی دیکھیا وہ پتھر ٹوٹ گیا تے ٹوٹن تو بعد جناب والا پانی کے اندر تیردا پیا ہوندا ہے. سرکار دی نگاہ نال نے دسیا ہے جے ساڈی نظر پہ جاندی ہے اسی نوں دل بھی دے دیندے ہاں، دماغ بھی دے دیندے ہاں، اکھ بھی دے دیندے ہاں، کان بھی دے دیندے ہاں، تیرنا بھی سکھا. یہ نہ کہنا سونے جی میں سن تے لے تے آمنے چلنا تے سونے میں تے تیرنا طریقہ نہیں آندا. ہماری نظر جس پر پڑتی ہے. صحابہ میرا سبے کہنے والے پتھر سرکار دی بارگاہ کے اندر بڑے اینی بولے اکرمہ جناب والا پھر ایک باری ہاتھ جوڑے. اگر سونیا اینی گل تے ہو گئی، اگلا امتحان میں لمنا چاہنا ہو مہربانی کرو. سرکار مسکرا کے فرماندے نے کی ہویا ہے؟ کہندے سونیا پہلے تو تسی بول کے فرمایا سی، ہن ذرا اشارہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ صرف بولنا صرف کان بھی نہیں ہے کہ عقل بھی ملا ہے. سرکار نے جناب والا اشارہ فرمایا پتھر. سرکار نے اپنے ہاتھ مبارک کے دنیا والے یہ ہاتھ جب اٹھتے ہیں نا قرآن کی آیتاں ہوتی ہیں. حضرت سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال، ہاتھاں دے وچ برکتاں کمال. سونے دے اگے کچھ بھی نہیں محال، ہاتھاں دے وچ برکتاں کمال. اے چاہے سونا پتھراں تو بھی اے کلمے پڑھا جاندا. مدینے والا آمنہ دلال اے لگیاں مٹھا جاندا. مدینے والا رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے سامنے فرماتے ہیں ہم ایک دن رات کا وقت تھا، مغرب ڈھل چکی تھی. سرکار کی بارگاہ میں کچھ مشرکین آ گئے. میں یا رسول اللہ سنیا مسلمانوں دے نبی تسی یہ کہندے ہو مسلمانوں دے نبی دی نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، رب دی توحید کا پیغام دیتا ہے. جو رب کا نبی ہوتا ہے اس کا حکم تو پھر آسمانوں پر بھی چلتا ہے. کی ہوا ہے؟ کرو نا اشارہ، کرو اشارہ. مجھے یہاں پر نہ ایک پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے. کسے پوچھیا عید دے چن کولوں تے کسے تن بھی عید کرائی ہے. کسے پوچھیا عید دے چن کولوں تے کسے تن بھی عید کرائی ہے. اس آکھیا ہر مہینے بعد
ہو جائے یا روزہ ہو جائے، فرمایا کہ ایک ایو جئی رات بھی آئی ہے او ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے اگل بھوائی ہے اور چل کہنا ہے منہ نال تراز اشارے دے او میں ٹوٹ کے عید منائی۔ حضرت نبی مسعود فرماتے سرکار دی بارگاہ وچ مشرکین مکہ ہے جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، ان کا حکم تو ان کا آرڈر تو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ بتائیے نا، اب چاند کا ہونا فطرت ہے، معجزہ یہ تھا سرکار نے ہاتھ مبارک چکے اور میں کہ عرشہ نہ چاند ساڈا ازلی گناہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ چاند کی بات تو اب کر رہا ہے، جب میں پنگھوڑے کے اندر سو کر اشارہ کرتا تھا یہ آسمان کا چاند تو اس وقت میری انگلیوں پہ ناچ تھا۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کا اشارہ کیا، اندھیرے دی دیکھ لیں قدرت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے حجاب۔ کبھی مولا علی پاک فرماتے ہیں سنیا تواڈی وجہ تو نماز قضا ہو گئی ہے، علی پاک ادا پڑھی ہے قضا پڑھی ہے، میں سنیا ادا قضا تے تاں پڑھی ہے تسی نہ ہو تواڈے ہوندے نہیں قضا پڑھی ضرور ہے لیکن پڑھنی ادا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے حجاب، سرکار نے ہاتھ مبارک اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس وقت ہے وہ کئی مشرکین کی موجودگی کے اندر دیکھا، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے صحابہ سے تابعین یہ کہتے ہیں اگر کوئی انکار کر بھی دے، اتنے لوگوں نے اس روایت کو دیکھا ہے اور ہے وہ روایت کیا ہے اور حدیث کی کتابوں کے اندر جمع کیا ہے۔ سرکار نے جب اشارہ فرمایا تھا کئی لوگوں نے دیکھا بھی تھا کہ سرکار کا کلمہ بھی پڑھا، اشارہ فرمایا چاند اور ڈوبنے کے اندر تبدیل ہوا۔ میں دیکھو اللہ اپنے پیاروں کو معجزات عطا فرماتا ہے اور یہ معجزہ ہر نبی کو دیا گیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں معجزے سبھی انبیاء کو دیے ایک ہیں۔ سارے نبی آدم پاک معجزہ، ابراہیم پاک معجزہ، اسماعیل پاک معجزہ، موسیٰ پاک معجزہ، صالح پاک معجزہ، عیسیٰ پاک معجزہ، لیکن جب واری آمنہ دلال دی آئی میں سارے معجزے دیتے لیکن سونے تسی صحابہ معجزہ بن گیا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا معجزے انبیاء کو دیے ایک ہیں پر معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے۔